بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 اور 12، اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکون خیر منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکون خیر منہم۔ ان دو آیات میں معاشرے کی بڑی بڑی خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس ذکر کے ساتھ ان کے سدباب کے احکامات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی دل آزاری، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، تانے دینا، غیبت کرنا، دل آزاری کرنا، تجسس کرنا، مطلب یہی وہ بنیادی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے دوسرے لوگوں کا جو دل ہے، دماغ ہے، ذہن ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ اور جب تعلقات کے اندر کشیدگی پیدا ہو جائے، جب تعلقات کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر دلوں میں میل آ جاتی ہے، پھر انسان کا جو ایک کردار ہے یا جو انسان کا رویہ ہے دوسرے انسان کے ساتھ اچھا نہیں رہ سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح اور صاف الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ اے
ایمان والو اگر تم ایمان لے آئے ہو تو اس کے تقاضے بھی نبھاؤ۔ تو ایمان جو ہے وہ خالی اقرار کا نام نہیں ہے، ایمان اس چیز کا نام ہے کہ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کو مان لیتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی مانے، اس کی وہ اطاعت بھی کرے، اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان کے تقاضوں کو نبھا رہا ہے۔ اگر ایک انسان کی شخصیت کے اندر وہ پازیٹیو تبدیلیاں نہیں آتی اور وہ اس کے اندر یہی نیگیٹو چیزیں ہیں کہ مذاق اڑانا، دل آزاری کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ ایمان کا جو بیج ہے وہ کہیں دفن ہو کے رہ گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ ایمان کی مثال بھی ایک پودے کی مانند ہے کہ جیسے زمین میں ایک پودا، ایک بیج ڈالا جاتا ہے تو اس بیج سے پودا جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بیج اچھا ہوتا ہے، زمین اچھی ہوتی ہے تو ایک پودا جو ہے بہت اچھی طرح سے نشو و نما کرتا ہے، اور اس کی اچھی نشو و نما کی وجہ سے اس کے اوپر پھل لگتے ہیں، بوٹے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، تو جو بنی نوع انسان ہے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایمان کی بھی مثال ایسی ہے کہ اگر دل کے اندر ایمان ہو اور دل کی جو زمین ہے اگر وہ اچھی ہو تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے اثرات جو ہیں انسان کے کردار میں آتے ہیں، اور ایک انسان جو ہے وہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، پھر وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کبھی یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے یا کسی کی دل آزاری کرے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ مطلب بعید از قیاس ہے۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ یہ جو مذاق ہے اس سے کیا مراد ہے، اور اسے کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مذاق سے کیا مراد ہے۔ مذاق ایک تو ہوتا ہے کہ زبان سے کسی کا مذاق اڑانا، اچھا صرف یہاں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ بھی ہے کسی کی نقلیں اتارنا، کسی کے کام پہ، کسی کی شکل پہ، کسی کے لباس کے اوپر نکتہ چینی کرنا، اور یہ والی جو چیزیں ہیں انسان کے دل آزاری کا سبب بنتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی کو کرٹیسائز کیا جائے گا تو اس کو یہ چیز جو ہے وہ اچھی تو نہیں لگے گی۔ تو مذاق جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے، یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑا سکتی ہیں یا مرد مردوں کا مذاق اڑا سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو۔ وہ ایسے ہے کہ اسلام میں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کہیں پہ کوئی مخلوط محفلیں ہوں اور وہاں پر مخلوط محفلوں میں بہت مطلب ہنسی مذاق ہو رہا ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ مطلب بہت زیادہ فرینکنیس ہو اور وہاں پہ وہ ہنسی مذاق ہو رہا ہو۔ یہ تصور ہی نہیں ہے، اس لیے مردوں اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس طرح سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہاں پر جو قوم کا ذکر ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم بھی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مطلب ایک جیسے ہم پاکستانی لوگ ہیں اور کوئی دوسری قوم ہے، چائنیز ہیں یا جاپنیز ہیں، تو ان کے بارے میں یہ رائے دینا کہ وہ قوم ایسی ہے، وہ ان کے مختلف قسم کے ان کی باڈی لینگویج کے مطابق یا ان کی شکل کے مطابق مختلف قسم کے ریمارکس پاس کرنا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ صرف مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کا ہی مذاق نہیں اڑانا مطلب منع، بلکہ ان کا بھی مذاق اڑانا جو ہے وہ منع ہے، کیونکہ جو پوری مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو مخلوق ہے اس میں سے کسی کا بھی مذاق اڑایا جائے۔ پھر بعد یہ دیکھیں کہ جب بھی ہم ایک آیت پڑھتے ہیں تو اس کو جب ہم اس کے ترجمے کو اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں سے کئی مفہوم جو ہیں پرت در پرت نکلتے آتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ ہے سمجھنے والا، وہ یہ ہے کہ عسیٰ ان یکون خیر منہم، کہ وہ جو مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیسے بہتر ہوں؟ جن لوگوں کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں جو وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو خود مذاق اڑا کے اس چیز کو وہ پروف کر رہے ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ وہ
دوسروں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ عموماً مذاق اڑانے میں انسان کا کون سا جذبہ کار فرما ہوتا ہے؟ عموماً اپنی بڑائی کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور جب انسان کے اندر ایک تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنی بڑائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کی بنا پر انسان جو ہے دوسروں کی تحقیر کرتا ہے، دوسروں کو نیچا گردانتا ہے اور ان کا مختلف قسم کے طریقے سے مذاق جو ہے وہ اڑاتا ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اچھا، اس میں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے، ایک انسان کے دل میں جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے تو اور اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی ذات کے بارے میں بھی علم ہو جاتا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں اور اس پوری کائنات میں میری ایک واحد انسان کی کیا حیثیت ہے، تو پھر کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کا مذاق اڑائے یا کسی کا دل دکھائے۔ اچھا، اگلی جو آیت ہے اس کا پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ آپس میں ایک دوسرے پر تن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرنا، اس کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ تانا سے کیا مراد ہے۔ یہ ہے کہ یہ والا جو لفظ ہے نا عربی کا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، لفظ جو ہے اس سے مراد ہے چوٹیں کرنا، پھپڑیاں کسنا، دل آزاری کرنا، نکتہ چینی کرنا، کسی کا دل دکھانا، مختلف اس طرح کے الفاظ سے۔ مطلب کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھ کے ان کی بے عزتی کرنا۔ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور قرآن پاک میں آخری پارے میں ایک صورت ہے، سورۃ الہمزہ ہے، اس میں ہے کہ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ، کہ خرابی ہے اس شخص کے لیے جو کہ لوگوں کو منہ در منہ تانے دیتا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے اس میں معنی خیز ہے، یہاں پر یہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تو اس کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو ترجمہ اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے آپ کو تانا نہ کرو، اپنے آپ کو تم تانا نہ دو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو تو تانا نہیں دیتا نا، لیکن یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کو جب تانا دیتا ہے تو اس سے پہلے جتنی دیر تک اس کے دل میں برائی کا وہ ارادہ نہیں پیدا ہو جاتا یا اس کے ذہن میں برائی کا ارادہ نہیں پیدا ہو جاتا، دل میں اس کے لیے برے خیالات نہیں آتے، اس وقت تک وہ کسی کے لیے برائی کے لیے زبان نہیں کھلتی، تو وہ سب سے پہلے تو اپنے نفس کو بدی کا نشانہ بناتا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جو دوسرا شخص ہے وہ شرافت کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ ٹال دے اور اسے آگے سے جواب نہ دے، لیکن اس نے اپنے طور پہ اس کے لیے یہ ایک میدان ہموار کر دیا تھا کہ وہ بھی اس کو اس طرح سے تانے دے۔ اور ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کچھ فرمایا تھا کہ تم اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو، تو کسی نے پوچھا تھا آگے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون یہ پسند کرے گا کہ کوئی بندہ جو ہے اپنے والدین کو گالیاں دے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی تمہیں اسی طرح سے پلٹ کے جواب دے گا، تو یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہو گیا۔ تو یہ والی جو خرابیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر اس طرح کا طرز عمل جو ہے اختیار کرنا، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ فعل ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ برے القاب سے کیسے یاد کرنا ہوتا ہے؟ مراد یہ ہے کہ کسی کا برا نام نہ رکھو، کسی کو مطلب برے نام سے مت بلاؤ، کسی کی عیب چینی نہ کرو اس کا مختلف قسم کے نام رکھ کے۔ مثلا یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر کوئی ذہنی عارضہ ہے یا جسمانی عارضہ ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، یا اس کی فیملی بیک گراؤنڈ میں کوئی ایسی کوئی خرابی ہے نعوذ باللہ، یا کوئی بھی بات ہے، تو اس کا جو ہے برا لقب جو ہے اس کا وہ رکھ دینا۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ یہ مطلب یہ بھی چیز جو ہے
سخت ناپسندیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا. ہاں اس میں ایک دو صورتیں یہ ہو سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر اگر ایک محفل ہے اور اس محفل میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں میں مطلب کہ مثلاً کچھ لوگ ہیں وہ مطلب 2-3 لوگ ہیں جو کہ مطلب ایک جیسے نام رکھتے ہیں اور ان میں ایک نابینا ہے، تو اب ان کا وہ پتہ نہیں چلتا اور اس کو بلانا ہو اس بندے کو تو اس کو مطلب انڈیکیٹ کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جس کا یہ نام ہے کہ یعنی نبینہ عبداللہ یا جو بھی ہے جس طرح، یعنی اس کو پہچان کے لیے اس طرح کہا جا سکتا ہے. اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خوشی سے اس طرح کے لقب جو ہیں وہ خود اختیار کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں کیونکہ وہ انہوں نے خود رکھے ہوتے ہیں وہ نام، تو اس صورت میں وہ منع نہیں ہے، وہ رکھا جا سکتا ہے، وہ اس نام سے پکارا جا سکتا ہے. پھر فرمایا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. مراد یہ ہے کہ ایمان لانے والوں سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو تو ایمان لانے کے بعد اگر تم اس طرح کا رویہ اپناؤ گے، اس طرح کا طرز عمل اپناؤ گے، اگر تمہارے اخلاق میں، تمہارے کردار میں، تمہاری باتوں میں یہ والے نیگیٹو پوائنٹس ہوں گے اور تم ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھو گے تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. مطلب یہ لفظ کافی سخت ہے لیکن کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہ ایک ایمان والے بندے کو یہ چیز بالکل سوٹ ہی نہیں کرتا کہ اس کا یہ والا طرز عمل ہو یا اس کا یہ والا انداز گفتگو ہو. کیونکہ دیکھیں جو ایمان ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کا کردار ایک اچھا ہو اور اس کی گفتگو اچھی ہو، اس کا طرز عمل اچھا ہو. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لینا، پھر اس کی اطاعت کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو سامنے رکھنا، ان کا اتباع کرنا. اور جب ہم ان ساری چیزوں کو لے کے چلتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کردار کتنا خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کردار تھا. اور یہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک عمدہ نمونہ ہے. تو ان سے ہم نے یہ رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ ان کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے بولتے تھے، ان کی گفتگو کا انداز کیا تھا. اور یہ کہ جنت جو ہے ایک خوبصورت جگہ ہے اور اس خوبصورت جگہ میں جانے کے لیے انسان کو اپنے اندر خوبصورت اور صاف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب مثال کے طور پر اگر کسی آپ کالج میں داخل ہوتے ہیں یا کسی یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کسی اسکول میں جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ باقاعدہ جو ہیں وہ صاف کا ہونا ضروری ہے کہ آپ کو مطلب اگر آپ میٹرک پاس ہیں تو اس کے بعد آپ نے اگر کالج میں داخلہ لینا ہے تو پہلے وہ میٹرک کی سند دیکھیں گے، پھر وہ آپ کو وہ تجویز کریں گے کہ آپ یہ والا یونیفارم پہنیں اور وہ کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے جنت ایک بہت خوبصورت جگہ ہے اور اس میں جانے کے لیے انسان کو کچھ اپنے اندر بنیادی اچھائیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک بندہ جس کے اندر یہ والی چیزیں ہوں گی کیا وہ جنت میں جانے کا مستحق ہوگا؟ آپ خود اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے جنت میں داخل کرے گا. تو جنت میں جانے کے لیے یہ والے اوصاف جو ہیں اچھے اوصاف اپنانے چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے کے قرآن پاک کی آیات کو سامنے رکھ کے کہ کن چیزوں کو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. یہ والی چیزیں ساتھ ساتھ اپنی شخصیت کی بہتری کے لیے ان کو اپنی عملی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اس کے اوپر باقاعدہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر ہے کہ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور یہ ہے کہ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں. کہ اگر بالفرض اگر شخصیت میں کوئی کمی کمزوری ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو انسان کا کیا کام ہے کہ جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، دوبارہ اس کا اعادہ نہ کرے. اس میں توبہ کی کچھ شرائط ہیں وہ بھی میں بیان کر دیتی ہوں کہ توبہ کی شرائط میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو انسان اس برائی کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ شرمسار ہو، پھر شرمسار ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس برائی کو نہ کرے،
اگر اس نے کسی کے ساتھ حق تلفی کی ہے تو اس کا حق ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، بندوں سے حق تلفی کی ہے تو ان کا حق ادا کرے، اور پھر اگر اس سے کوئی نعوذ باللہ کوئی مطلب بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے تو ان کا پھر کفارہ بھی اس کو دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے انسان جو ہے وہ استغفار کہہ لے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے عمل میں تبدیلی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا مذاق اڑایا ہے تو اس سے جا کے ایکسکیوز کرے، اور پھر اسی طرح کسی کا برا لقب کہا ہے اور اگر اس کو اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اس سے معافی مانگے کہ میں آئندہ سے یہ نہیں کہوں گا یا کہوں گی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ بعد ازاں یہاں فرمایا گیا ہے کہ وہی ظالم ہیں۔ ظالم کا بھی مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ظلم سے کیا مراد ہے۔ ظلم سے مراد یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹانا۔ جب انسان جو ہے کسی چیز کو اس کا وہ جائز مقام نہیں دیتا تو اس کا بھی کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ظالم کہتا ہے جو کہ کسی کو اس کے جائز مقام سے ہٹاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزت کے اوپر جو حملہ کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پرمانی اور بہت زبردست حدیث ہے۔ آپ کا فرمان عالی شان ہے کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو نا وہی دوسروں کے لیے چاہو۔ تو اس روح کا پیدا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان جو اپنے لیے چاہے وہی وہ دوسروں کے لیے چاہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے اگر ایک اچھا لباس چاہتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی اچھا لباس لیں، یہ بھی ایک مفہوم ہے، لیکن اصل میں اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اپنے لیے کبھی یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ہمارا مذاق اڑائے یا ہماری تصحیح کرے یا ہمارے ساتھ برا معاملہ کرے یا ہمیں دھوکہ دے یا وعدہ خلافی کرے، تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے ساتھ یہ والا رویہ نہ اپنائیں۔ اس حدیث کو بھی اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ فرمانے عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دیکھیں اس کے ترجمے کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ بہت گمان سے پرہیز کرو، یہ نہیں فرمایا گیا کہ قطعاً گمان سے پرہیز کرو، اور یہ ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گمان سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ گمان سے مراد ہے رائے رکھنا، کسی کے بارے میں رائے رکھنا، سوچنا۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی رائے ہم رکھ سکتے ہیں اور کس طرح کی رائے نہیں رکھ سکتے۔ تو اس صورتحال میں جو علماء کرام بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گمان کی کچھ اقسام ہیں۔ مثلا اللہ، رسول اور ایمان والوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا پسندیدہ ہے، اور وہ لوگ جو کہ ہمارے میل ملاقات کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی اچھا گمان رکھنا جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اس سے منع نہیں ہے۔ دوسری قسم کے گمان وہ ہیں جو کہ ناگزیر ہیں۔ مثلا جو ہماری عدالتی کارروائی ہوتی ہے اس میں جو مقدمات کے فیصلے کیے جاتے ہیں وہ ظن غالب کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ شہادتیں اکٹھی کی جاتی ہیں اور پھر وہ جب پیش کی جاتی ہیں تو جس معاملے کے بارے میں ایک گمان جو ہے وہ اخذ کر لیتے ہیں اس کے مطابق وہ جو مقدمات کے فیصلے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ پھر اور زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اس میں حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، تو پھر مختلف قسم کی شہادتوں اور گواہیوں اور واقعات اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھ کے پھر وہ ایک رائے بنائی جاتی ہے اور ایک گمان بنایا جاتا ہے، اور اس ظن غالب کی بنا پر ان کے فیصلے یا تصفیے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری قسم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد ایک اور قسم ہے گمان کی، وہ ہے تو بدگمانی لیکن وہ جائز ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ مثلا ایک شخص ہے یا کوئی گروہ ہے یا کوئی جماعت ہے، وہ اپنے مسلسل طرز عمل سے اپنے آپ کو مطلب غلط طرز عمل کا وہ شکار ہے۔ مثلا ایک دفعہ اس نے دھوکہ دیا، دوبارہ دھوکہ دیا، تیسری دفعہ دھوکہ دیا،
بار بار دھوکہ دیا، بار بار جھوٹ بولا، بار بار مطلب امانتوں میں خیانت کی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر انسان کو یہ تلقین کرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ وہاں پر سادہ لوہی برت کر وہ کسی نقصان سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، اور خام خواہ کی وہ وہاں پر حسن ظن رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر بدگمانی جائز ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یا اس شخص نے اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیا اپنے بار بار دھوکہ دہی کی بنا پر، تو وہاں پر برا گمان جو ہے وہ جائز ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ جو برا گمان جو جائز ہے وہ کس حد تک برا گمان جو ہے وہ جائز ہو سکتا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ برا گمان کی حد تک تو انسان کر سکتا ہے ان لوگوں کے شر سے بچنے تک، وہ گمان وہ برا رکھ سکتا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کہ اب وہ ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے یا ان کے بارے میں کوئی اس طرح سے کوئی نیگیٹو کارروائی کرے، وہ منع ہے۔ پھر ایک اور قسم ہے گمان کی، وہ ہے کہ مثلاً ایک کوئی شخص ہے یا کوئی ایسا ادارہ ہے یا کوئی جماعت ہے، اس میں مطلب کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہیں اور کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ ہمیشہ ان کے بارے میں بدگمانی ہی سے سوچے یا اپنی نیت کو یا اپنی رائے کو ہمیشہ بری سائڈ پہ ہی لے کے جائے، تو یہ منع ہے۔ مثال کے طور پر ایک محفل ہے لگی ہوئی ہے اور وہاں سے ایک بندہ اٹھتا ہے اور وہ وہاں پہ ایک جیسے بیگ پڑے ہوئے ہیں، اب وہ جو شخص ہے وہ غلطی سے اپنا بیگ سمجھ کے وہ بیگ اٹھا لیتا ہے اور وہ گھر لے جاتا ہے، تو دوسرا جو شخص ہے، حالانکہ وہ اس شخص نے غلطی کی وجہ سے کیا اور وہ ایک ٹھیک ٹھاک بندہ ہے یا بندی ہے، تو وہ دوسرا جو بندہ وہاں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ سمجھے کہ اس شخص نے یہ چوری کی نیت سے یہ کیا ہے اور چوری کی ہے، تو اس صورت میں یہ منع ہے کہ ہمیشہ بدگمانی سے اپنے ذہن مطلب ابتدا نہیں کرنی چاہیے کسی کے بارے میں۔ اب یہ گمان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ اور یہ سامنے رکھتے ہیں سارے حقائق، تو کچھ چیزیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ کچھ گمان تو جو ہیں وہ جائز ہیں اور بلکہ پسندیدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ناگزیر ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو وہ جائز ہیں لیکن یہ ہے کہ شرط ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور کچھ جو ہیں وہ منع ہے اور گناہ ہے۔ اس میں سے جو نتیجہ نکلتا ہے نا، وہ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس برے گمان کے جو ہے وہ انسان پہلے تحقیق کرے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ کہیں گناہ تو نہیں ہے اگر میں اس شخص کے بارے میں برا گمان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کیا واقعی میں اس کے بارے میں برا گمان کر سکتی ہوں، اور پھر مطلب اس کے مطابق پھر اس گمان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی وہ فیصلہ یا وہ کارروائی کرے۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک ایک کر کے بالکل کلیئرلی ہمیں بتا دی ہیں، اور اصل چیز جو جس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس سے پہلے ہم نے فرمان الہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک میں یہ بھی سمجھایا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بدگمانی کی بنا پر کوئی غلط فیصلے کر لیتا ہے، کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی نقصانات جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو ان سے بچنے کے لیے اب ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے، کسی نے یہ مطلب ذکر کیا تھا کہ ایک بندہ تھا اور اس کو کسی نے اطلاع دی کہ اس کی وائف کے بارے میں کہ وہ کچھ ٹھیک نہیں ہے نا، بعض معاملات میں نیگیٹو معاملات میں اس کی وہ اطلاع دی۔ اب وہ جو بندہ تھا وہ بہت زیادہ حیرت میں آ گیا اور وہ گھر گیا اور جاتے ہی اس نے بیوی کو شوٹ کر دیا۔ اب اس نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ پہلے وہ تحقیق کر لیتا کہ اصل میں بات کیا ہے، اور وہ جو شخص تھا وہ دراصل کسی زمانے میں اس خاتون کے ساتھ اس کو ایک لگاؤ تھا اور وہ اس نے دشمنی کی وجہ سے یہ چیز کی تھی، اور وہ خاتون بالکل ٹھیک تھی، معصوم تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی اس کے اندر، اور وہ اپنے گھر میں بالکل صحیح تھی۔ اب یہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایات دی ہوئی ہیں کہ ہم اس طرح کے نقصانات سے بچیں، اور کیونکہ اس کی جو مطلب نتائج ہیں وہ بہت دور رس نکلتے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں، ولا تجسسوا ولا یغتب، پھر آگے فرمایا گیا ہے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور تجسس نہ کرو۔ تجسس کو ہم سمجھ لیتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں بالکل سمپل سا لفظ ہے کہ کسی کی ٹوہ لگانا
کسی کے ذاتی معاملات کی خود کرید کرنا اور کسی کے معاملات کے اور ان کے گھریلو معاملات میں یا کسی کی عیب چینی کرنا، ان کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر منع فرمایا ہے۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایک بندہ خود کرید کرے گا تو کچھ چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے خود پردہ ڈالا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ لوگوں کی چھپی ہوئی جو کچھ برائیاں ہوتی ہیں، ہر انسان کے اندر ہوتی ہیں، وہ جو ہیں وہ منظر عام پر آئیں اور لوگ جو ہیں ان کو مطلب اس طرح سے نشر کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی کے ذاتی خطوط پڑھنا، کسی کے گھر میں جھانکنا اور مطلب کسی طرح سے بھی کسی کی ٹوٹ لگانا۔ اچھا، اب سوسائٹی کے جب ان چیزوں کے اوپر تھوڑا سا ہم غور کرتے ہیں تو کچھ چیزیں، کچھ حقائق جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اس طرح سے کہ مثال کے طور پر عموماً یہ جو ہوتا ہے نا بدگمانی، تجسس، یہ اس میں کچھ یہ نیگیٹو قسم کی خصوصیات جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں۔ اس میں حسد، بغض، نفرت، اس طرح کے جذبات کی وجہ سے عموماً یہ والی چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً ایک گھر ہے، اس میں ایک پہلے کوئی خاتون ہے، وہ بہو کی حیثیت سے وہ رہ رہی ہے، اب ایک اور خاتون آ گئی ہے درانی یا جٹھانی کر کے، اب وہ جو نئی آئی ہے وہ پہلی والی کو وہ برداشت نہیں ہو رہی کیونکہ اس کی تعریف ہو رہی ہے، تو اب وہ کیا کرے گی کہ پہلے تو اس کے بارے میں اس کا گمان خراب ہوگا، پھر وہ تجسس کرتی ہیں بعض اوقات کہ کس طرح سے اس کی وہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، برائیاں ہیں، ان کو میں خود خرید کے میں وہ باہر لے کے آؤں، اور پھر وہ تجسس کر کے ان برائیوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہیں، اور پھر اس لیے کہ اس کو گرا دیا جائے اور اپنا نام جو ہے وہ بڑا کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے عموماً اس طرح کے بھی جذبات جو ہے وہ کار فرما ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس فطرت کو جانتا ہے، اس لیے ان برائیوں کے سد پاک کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو تجسس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ مادہ اس لیے رکھا تھا کہ انسان کے اندر وہ جو کریوسٹی ہے اس سے وہ کام لے کے کائنات کی جو چھپے ہوئے اسرار ہیں ان کو وہ تلاش کرے، ان کو دریافت کرے اور وہ ریسرچ کرے علم کے اندر، فنون لطیفہ کے اندر، اور اس طرح سے وہ ایک بہتر اور فعال شخص کی حیثیت سے معاشرے میں وہ کام کرے اور بنی نوع انسان کو فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تجسس کی جو صفت ہے اس لیے نہیں رکھی تھی کہ دوسروں کے عیب جو ہے وہ تلاش کیے جائیں اور ان کو اس طرح سے گرایا جائے اور معاشرے میں اس طرح سے ایک نیگیٹو قسم کی جو چیزیں ہیں وہ پرویل کی جائیں۔ پھر آگے ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ غیبت سے کیا مراد ہے؟ غیبت کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی شخص کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسے برائی کرے کہ اگر اس کے سامنے وہ کی جائے تو اس کو ناگوار ہو۔ یعنی غیبت کا جو لفظ ہے وہ غیب سے ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی بندے کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے اس طرح سے کرے کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ وہ اس طرح سے ہے، یہ اوریجنل ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ عرض کیا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا، اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ غیبت وہ ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر وہ واقعی برائی موجود ہوتی ہے اور اس کا ذکر کیا جائے تو وہ غیبت ہے۔ یہ اس حدیث سے بالکل کلیئر ہے۔ اور یہ پھر صحابہ نے بھی یہ پوچھا تھا نا کہ اگر کسی کے اندر وہ چیز نہ ہو اور پھر انسان وہ بات کہے تو وہ بہتان ہوتا ہے۔ اور اگر دو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے کوئی غیبت کی جائے یا بات کو اچھالا جائے تو اس کو چغلی کہتے ہیں، جو دو لوگوں کے لڑانے کے لیے اس طرح سے لوگ کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری معاشرتی برائیاں ہیں جس سے معاشرہ جو ہے وہ کھوکھلا ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کلیئر لفظوں میں یہ فرمایا ہے کہ تم
کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو. اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اچھا، غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اللہ تعالیٰ نے دراصل اس چیز کی یعنی اس چیز کے مطلب برے ہونے کا شدت سے احساس دلایا ہے کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ جیسے ایک مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے. ایک تو مردہ کا گوشت کھانا ویسے ہی کسی کو پسند نہیں ہے، سختی ایک کراہت امیز چیز ہے، اور کجا یہ کہ انسان اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے. اور پھر غیبت جو ہے نہ صرف زندہ کی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ جو مردہ ہے ان کے لیے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے. کیونکہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ماعز بن قسمی تھے تو ان سے زنا کا جرم جو تھا وہ سچ ہو گیا. تو ان میں سے کچھ صاحب جا رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اس نے مطلب یہ گناہ کیا اور اس کے نفس نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ یہ کتے کی موت مر گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اتریے اور یہ گدھے کی جو لاش یہاں پڑی سڑ رہی ہے اس کو تناول کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کی لاش کون کھانا پسند کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ جو تم اپنے بھائی کی غیبت کر رہے تھے یہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے مطابق ہے، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اگر تم یہ اس کی مطلب لاش جو ہے وہ تناول کر لو. مطلب یہ اتنا قریب فعل ہے. اس کی کراہت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک بندہ جو وہاں پہ موجود ہی نہیں ہوتا، حالانکہ اسے نہیں پتا اس میں اذیت نہیں پہنچ رہی ہوتی، لیکن اس کی عزت کے اوپر حملہ جو ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اور ایک مرا ہوا بندہ جیسے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اسی طرح سے ایک بندہ جب وہاں پہ موجود نہیں ہوتا تو وہ بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اور آپ یہاں پر ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر یہ فرمایا تھا کہ لوگوں تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جیسے تمہارا یہ دن تمہارے اس ماہ میں تمہاری اس بستی کے اندر حرام ہے. سنو کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ ہر مسلمان پر اس کا خون، اس کی عزت اور اس کا مال حرام ہے. مسلم. اب یہ تو ہم جانتے ہیں کہ چوری کرنا حرام ہے، ڈاکہ ڈالنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، یہ ساری چیزیں سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن عموماً یہ عزت کے اوپر حملہ کرنا اس کو بہت آسان سمجھ لیا گیا ہے. اچھا، اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ایسے ہے کہ غیبت جو ہے کس صورت میں کی جا سکتی ہے. اب بظاہر یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ غیبت کی جا سکتی ہے، یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ غیبت حرام ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے وہ دین فطرت. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے یا ایک خاتون ہے یا ایک بندہ ہے، اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی ظالم، ایک جو مظلوم بندہ ہے، یہ بندی ہے، وہ اگر کسی کے ظلم کا جو ہے وہ بیان کرتا ہے اس غرض سے کہ اس کے ظلم کی تلافی ہو، جس نے کے اوپر ظلم کیا ہے اس ظلم کی تلافی کی جائے، اور ایسے لوگوں کے سامنے اس ظلم کا مطلب واقعہ بیان کرتا ہے جو کہ اس کی تلافی کر سکے، تو اس صورت میں غیبت جو ہے وہ جائز ہے. دوسرا ہے استفتاء کے غرض سے مفتی کو وہ واقعہ بتانا تاکہ وہ اس واقعے کو سن کے وہ کوئی فتویٰ دے سکے. پھر یہ ہے کہ اگر معاشرے میں کلی طور پر یہ برائیاں ہو رہی ہوں، معاشرے میں کلی طور پر یہ برائیاں ہو رہی ہوں، تو اس صورت میں بھی لوگوں کی توجہ دلانا، جو لوگ یہ برائیاں کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بتانا کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں، تاکہ ان کو ان کا برائی کا سدباب کیا جا سکے. اس صورت میں بھی جو ہے وہ برائی بیان کی جا سکتی ہے. پھر ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ مطلب ایسے ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، تو اس نماز کے دوران ایک بدو آ کر آپ کے پاس کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما، اور ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر رحم نہ فرما. تو اب جب وہ بندہ فوراً یہ کہہ کے تو چلے گیا، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعد میں صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم کیا کہتے ہو، یہ زیادہ نادان ہے یا اس کا اونٹ زیادہ نادان ہے؟ اچھا، اب یہ بھی ایک طرح سے غیبت تھی، لیکن اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مطلب کلیریفائی نہ کرتے اس چیز کو، تو اس صورت میں وہ یہی چیز سارے لوگ جو تھے اس کو سمجھتے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا جائز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر فعل اور ہر عمل جو تھا اس کو سامنے رکھ کے پیروی کرتے تھے صحابہ کرام بھی، اور ہمارے لیے بھی، کیونکہ وہ ایک عمدہ نمونہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تصحیح کر دی۔ پھر ایک اور ہمیں واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے گھر میں موجود تھے اور ایک بندہ آیا کسی قبیلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ کو کہا کہ یہ قبیلے کا اچھا بندہ نہیں ہے، لیکن جب وہ بندہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت اچھی طرح سے گفتگو کی اور بہت اخلاق سے بولے۔ جب وہ بندہ چلے گیا تو بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ وہ بندہ اچھا نہیں ہے، لیکن آپ نے تو اس کے ساتھ بہت اچھی گفتگو کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب مجھے تو مکارم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے، مطلب مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، تو میں تو بد اخلاقی نہیں بچ سکتا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس لیے تم لوگوں کو بتا دیا تاکہ دوبارہ سے اگر کوئی معاملہ ہو اس بندے کے ساتھ تو تم یہ نہ سمجھو کہ میرے اخلاق کی وجہ سے یہ نہ سمجھو کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں نے بالکل اس چیز کو واضح کر کے بتا دیا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اس کی کمی کوتاہی کی وجہ سے اس کے ساتھ بھی اخلاق کا معاملہ جو ہے ہم نے ہر صورت میں ٹھیک ہی رکھنا ہے۔ اچھا، اب جو تجسس ہے نا، اس کے بارے میں بھی کچھ چیزیں کھول کے، پہلے میں نے اس کے پوائنٹس بتائے تھے، ان کو کچھ چیزوں کو ذرا مزید کھول کے ہم بیان کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے اس کی انڈرسٹینڈنگ آ جائے، مطلب ہمیں اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔ جیسے تجسس ہے وہ انفرادی طور پر بھی منع ہے اور اجتماعی طور پر بھی منع ہے، یعنی اسلامی حکومت کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ معاشرے کے افراد کے اندر کوئی اگر کمی کوتاہی پائی جاتی ہے تو وہ تجسس کر کے لوگوں کی برائیوں کو وہ اوپر لے کے آئیں اور ان کی تشہیر کریں، یہ بالکل پسندیدہ نہیں۔ اس کا ایک واقعہ ملتا ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر نے اپنے گھر کے پاس ایک گانے کی آواز سنی، تو حضرت عمر دیوار پلان کے گئے اور اس سے کہا کہ اللہ کے دشمن، یہ تم کیا کر رہے ہو، کیوں یہ گانا ہے؟ وہ وہاں پہ گانا بھی ہو رہا تھا اور محفل بھی سجی ہوئی تھی اور کوئی عورت بھی وہاں پہ کوئی بیٹھی ہوئی تھی نا، تو اس بندے نے کہا کہ دیکھیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے، مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں مانتا ہوں، لیکن آپ سے بھی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تجسس کرنے سے منع کیا، آپ نے تجسس کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پلانٹ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اجازت لے کے آؤ، آپ بغیر اجازت کے آئے۔ تو حضرت عمر کو اس چیز کا احساس ہو گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی مطلب اس کو سزا نہیں دی، لیکن آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ یہ آگے سے اس طرح وہ برائی میں ملوث نہ ہو اور اپنی وہ اصلاح کر لے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ تلقین کرے، تہذیب کرے، تزکیہ کرے، اور لیکن وہ اس طرح لوگوں کی برائیوں کو منظر عام پہ لا کے اچھالا نہ کرے۔ اچھا، تجسس کے بارے میں یہ چیز بہت یاد رکھنے والی ہے، خام خواہ کسی کی وہ ٹو کرنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں سخت ناپسندیدہ ہے۔ اچھا، اس بارے میں گمان کے بارے میں بھی ہم دیکھیں، ایک یہاں پر حدیث ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ بہتر ہوتا ہے کہ حدیث کو ہم اوریجنل ٹیکسٹ میں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اپنے آپ کو بدگمانیوں سے بچاؤ، اس لیے کہ بدگمانی کے ساتھ جو بات کی جائے گی وہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوگی، اور دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرتے مت پھرو، اور نہ تہمے لگو، اور نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، اور نہ ایک دوسرے کی کاٹ میں لگو، اور اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو۔ متفق علیہ۔ ایک اور بہت زبردست حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، جب تو اسے ملے تو اسے سلام کر، جب وہ تیری دعوت کرے تو قبول کر، جب وہ تجھ سے خیر خواہی کا طالب ہو تو اس کی خیر خواہی کر،
جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہے، جس کا مطلب ہے کہ خدا تم پر رحم کرے۔ جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کر، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ مسلم۔ اب دیکھیں کہ ہم اس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا ہم یہ والے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہدایات آپ نے دی ہیں، جب ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ کام نہ کرنے کے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کرنے کے کام کیا ہیں۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ صرف نشاندہی کافی نہیں ہوتی کسی چیز کی کہ یہ نہ کرو، یہ چیز بھی ضروری ہوتی ہے کہ نشاندہی کر کے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے اصلاح کیا کرنی ہے، ہم نے اپنے آپ کو بہتر کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا احکامات دیے ہیں۔ اب قرآن پاک میں سورۃ المومن کا آغاز کیسے ہوتا ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ فلاح پا گئے ایمان لانے والے، اور کیا وہ کرتے ہیں، ان کے صاف بنوائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ ساری اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہو کہ یہ نہیں کرنا اور یہ کرنا ہے۔ یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے اسی لیے دوسرے مذاہب سے افضل ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے یہ، اسی لیے یہ افضل ہے کہ یہ ہمیں صرف چند چیزوں کے احکامات نہیں دے دیتا کہ یہ کر لو، ایسے نہیں ہے۔ یہ ہمیں راستہ بھی دکھاتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے، راستہ بھی دکھاتا ہے، اور منزل تک بھی پہنچانے کے احکامات دیتا ہے، اور اس کے لیے وہ روشنی بھی دیتا ہے، رہنمائی بھی دیتا ہے۔ اور اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری تو ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کے اوپر ہو بہو عمل کر کے دکھا دیا، اتنا کامل، اتنا اچھا عمل کہ آپ مکارم اخلاق ہمارے لیے، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اگر ہم آپ کو نمونہ بنا لیں تو ہمیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، پھر ہمارے اندر سے یہ برائیاں خود بخود مٹ جائیں۔ اب کچھ پوائنٹس جو ہیں مزید ہم اس کو تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے ہیں کچھ چیزوں کو۔ وہ اس طرح سے ہے کہ جب یہ جو ہم نے آیات کی تلاوت کی ہے، ان کا تھوڑا سا اگر ہم خلاصہ بیان کریں تو وہ یہ سمجھ میں آتی ہے یہ چیز کہ انسان کے لیے ضروری جو چیز ہے وہ کیا ہے، وہ خود امن سے لینا چاہتا ہے، وہ خود سکون سے رہنا چاہتا ہے، وہ خود یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی امن بھری ہو، خوشیوں بھری ہو، سکون بھری ہو، کوئی اس کو تکلیف نہ دے، تو پھر وہ خود دوسروں کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ اور آج جو کچھ ہمارے ملک میں اور ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ خود سوچیں ذرا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جو ایک چیز سمجھ آتی ہے اس کی وجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے دین سے دوری ہے، ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا نہ ہونا ہے۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی آ جاتی ہے، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی دوسرے انسان کو حقیر سمجھے۔ اور اخلاق میں اور معاملات میں جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے سے کوئی حیثیت میں بڑا ہو یا مرتبے میں بڑا ہو یا عہدے میں بڑا ہو تو اس کے ساتھ تو اچھا اخلاق ہے، لیکن اپنے سے کوئی عمر سے نیچا ہو یا رتبے میں نیچا ہو تو اس کے ساتھ جو ہے اخلاق وہ خراب کیا جائے، یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب کے ساتھ اچھا تھا۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جگہ جگہ ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ کیسے آپ نے تو اپنے جانی دشمنوں تک کو معاف کر دیا، اور ہم لوگ کیا ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہم اپنے دلوں کے اندر غصہ، حسد، نفرت اور یہ چیزیں پالتے رہتے ہیں۔
وہ ٹھیک ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں سے بہت تکلیف پہنچی ہوتی ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اس صورت میں کہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان بدگوئی کے لیے زبان کھول لے، لیکن اگر اس کے اوپر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ راستے رکھے ہیں۔ یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ کوئی ظلم کرے تو تم سہتے جاؤ، نہیں، ہمارا دین فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ظلم کی تلافی کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ تم مدد کرو ظالم کی بھی اور مظلوم کی بھی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، تو ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ظالم کو اس کے ظلم سے روک دو، کیونکہ تم اگر اس کو ظلم سے روک دو گے تو کیا ہوگا کہ اس کی آخرت سمجھ جائے گی، اور جس بندے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایک چیز کو لے کے بیٹھ جانا اور اس کو اپنے دل میں وہ بناتے رہنا، اور وہ اس طرح سے اپنے ذہن کو خراب کرنا، اور معاشرے کو، حالات کو، چیزوں کو خراب کرنا، گھروں کا سکون جو ہے وہ خراب کرنا، یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ یہ اس کے اوپر ہمیں خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آخر میں صرف یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ انسان سے بہت محبت کرتا ہے، اگر ہم ایسے بھی رہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ عظمتوں والا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر پوری ہستی، پوری جو کائنات ہے، سارے لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر پورے لوگ جو ہیں کافر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہدایات ہمیں کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ جیسے ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اچھے شہری بنو، اچھے انسان بنو، تاکہ تم اس اپنے جو تمہارا اصلی گھر ہے اس میں پہنچ سکو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ چغل خور جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب ایک چغل خور اگر جنت میں چلے جائے گا تو وہ تو وہاں چغلیاں کر کے جنت کے ماحول کو خراب کر دے گا، تو وہ تو کلیئر ہے اس بارے میں۔ تو اس بارے میں ہمیں تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے، اور زیادہ میں کیا کہوں، بس میں یہی کہتی ہوں کہ ہمیں آپس میں رحمہ بہنا بن کے رہنا چاہیے، آپس میں پیار و محبت سے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے۔ یہ چیزیں، یہ باتیں جو ہیں، یہ احکامات جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق دے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے دے، ہمیں صحیح شعور اور صحیح ادراک دے دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو میں اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی کی خواست چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔